آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اس واقعے نے ہزار کروڑ عورتوں کی زندگی بدل ڈالی، اور یقین ہے جس عورت نے اور لڑکی نے یہ واقعہ سنا ہوگا تو وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہوگی۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ایک بار اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ کی زندگی میں توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائے، آپ کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ عبرتناک واقعہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی اللہ والے کو خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی کرو، اٹھو، فلاں قبرستان کی طرف جاؤ۔ اللہ والا خواب دیکھتے ہی فوراً اٹھا اور گھبرایا ہوا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے اٹھتے ہی قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ اللہ والا قبرستان پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چند کتے ہیں جو قبرستان کے اندر کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ دوڑتا ہوا جب کتوں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کتے ایک مردہ عورت کی لاش کو کھا رہے ہیں، اور وہ لاش برہنہ ہے۔ وہ لاش قبر سے کیسے نکلی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ موسلا دھار بارش سے وہ قبر پھٹی، قبر سے لاش باہر آ گئی۔ اور وہ لاش آخر باہر کیوں نکلی؟ وہ اس لیے کہ لوگ اس لاش کو دیکھیں، عورتیں خاص طور پر دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ لوگوں کو عبرت حاصل کروانے کے لیے اللہ پاک نے اس لاش کو قبر سے باہر نکالا اور کتوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا، اور اللہ والا یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت تلاش کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کر لیا، اور اس اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت دنیا کی خوبصورت عورت تھی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ کہاں گیا آج وہ حسن جس پر وہ لڑکی اتراتی تھی؟ کہتی تھی میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں۔ دنیا کی خوبصورت عورت کا نام اللہ پاک نے مردوں میں شمار کر دیا۔ اس کا خوبصورت سا لباس کفن میں بدل دیا گیا، اس کا خوبصورت سا مکان قبر میں بدل دیا گیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا اور تلاشی کے بعد اس عورت کے عزیز و اقارب سے ملے۔ ان سے مل کر اس عورت کو کفن دے کر دوبارہ سپرد خاک کر دیا۔ اس کی تدفین کی۔ اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ والے نے سوچا کہ ہر حال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا، جن گناہوں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جن گناہوں نے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ والے نے استخارہ کیا کہ ہر حال میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ خواب میں وہی عورت آئی۔ اللہ والے نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر وہ خوبصورت مردہ لاش لپٹی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں۔ اس اللہ والے نے خواب کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا؟ اس عورت نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، اے اللہ والے، میں نے دنیا میں 3 ایسے گناہ کیے ہیں۔ ان 3 گناہوں نے میری قبر کے اندر آگ جلا دی، میری قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا۔ ان 3 گناہوں نے مجھے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس عورت نے کہا، پہلا گناہ، جب میرا شوہر، میری ہر خواہش پوری کرنے والا شوہر، جب صبح سویرے باہر نکلتا تھا، پورا دن ہاک چھانتا، میرے لیے روٹی کا بندوبست کرتا اور سوچتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو روٹی کپڑا مل جائے۔ پورا دن کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پر ہاک چھانتا، روزی روٹی کماتا تھا، لیکن شام کو تھکا ہارا جب گھر آتا تھا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو آگے بجائے اس کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بول دیتی کہ جو جملہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا۔
وہ جملہ میرے شوہر کو تکلیف دیتا، دکھ دیتا، درد دیتا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، میں معاشرے میں فحاشی پھیلایا کرتی تھی۔ میں معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے ساتھ ساتھ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے بالوں کا اونچے سے جوڑا بنایا کرتی تھی اور چہرے کا خوب بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے غیرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ اور میرا سب سے بڑا اور تیسرا گناہ، شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم لڑکوں کو اپنے گھر پر بلانا، ان سے گناہ کروانا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، سب کچھ کرنا، یہ 3 گناہوں سے نفرت کرنا، ان 3 گناہوں سے دور رہنا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بن سنور کر گھر سے باہر نہ نکلنا، نکلنا تو پردے کے اندر نکلنا، شوہر کی غیر موجودگی میں نامحرم مردوں کو اپنے گھر پر مت بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنا سر مبارک گھٹنوں میں ڈال کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے، اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دوڑتے ہوئے آئے، قدم چوم کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کس چیز نے چشمہ نبوت کو پرنم کر دیا؟ میرے نبی نے فرمایا، اے علی، شب معراج کی رات میں جہنم کے قریب سے گزرا۔ جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میری امت کی گنہگار عورتوں کو عذاب مل رہا تھا۔ فرشتے میری گنہگار امت کی عورتوں کو عذاب میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تب تب میری آنکھوں سے خون کے آنسو روتی ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ میرے نبی نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم میں پہلی عورت کو دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ فرشتے اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے اور اس عورت کا دماغ ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ عورت چیختی تھی، چلاتی تھی، افسوس وہ جتنا زیادہ روتی چلاتی، فرشتے اتنا زیادہ عذاب دیتے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ آخر یہ دنیا میں کون سے گناہ کرتی تھی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے غیرے کی نظر اس پر پڑے۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی، یہ پردہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے جہنم میں دوسری عورتوں کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی زبانیں اتنی لمبی تھیں کہ اس کی زبان کے ذریعے فرشتے جہنم کے درمیان ان عورتوں کو لٹکا رہے تھے اور جہنم کا ابلتا ہوا پانی ان کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، اس نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ تو فرشتہ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے جو اسی زبان سے ایسا جملہ بولتی تھی جو جملہ اس کے شوہر کو تکلیف دیتا تھا، دکھ اور درد دیتا تھا۔ خدارا میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی کی آنکھوں سے آنسو مت نکالو۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی، خوب بناؤ سنگار کر کے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں نامحرموں کو اپنے گھر پر بلاتی۔ یہ زندگی کے لمحے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو،
انہی لمحوں میں کچھ ایسا اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں روشن کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی رہے نہ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں۔ شکریہ۔